الرحیم ان بطش ربک لشدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ بے شک اے نبی آپ کے رب کی جو پکڑ ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ امریکہ کے اس شہر کی بات کر رہے ہیں، اس علاقے کی جہاں اللہ کا عذاب ہی کہیں گے، جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اتنا علاقہ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کئی ہزار گھر جو ہے، ایک رپورٹ کے مطابق 53,000 گھر جو ہے وہ جل چکے ہیں۔ مجھے ان مظلوموں کی بد دعائیں یاد آ رہی تھیں، وہ باتیں مجھے یاد آ رہی تھیں کہ جب فلسطین کی بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اوپر منہ کر کے یہ گزار سے درخواست کر رہے تھے کہ یا اللہ ان ظالموں سے ہمارا بدلہ لے۔ اس بیٹی کی بات بھی مجھے یاد آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ میں اللہ کے پاس جا کے ایسے لوگوں کی شکایت لگاؤں گا۔ یہ وہی ملک ہے جو کہہ رہے تھے کہ غزہ کو ہم جہنم بنا دیں گے۔ اسی ملک کی بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ان کے باشندوں کو ہم جہنم میں دھکیل دیں گے، ان کی زندگی ہم اجیرن کر دیں گے۔ ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بلک بلک کے مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، ذرا بھی ترس نہ آیا، اور یہ کہہ رہے تھے اس اسرائیل کی فوج کو کہ ہم تمہارے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، سارا کچھ ہم کریں گے، بس یہ مسلمان ہمیں یہاں نظر نہیں آنے چاہیے۔ لیکن خیر یہ تو ان کی بات ہے، رب کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ مسلمان حکمران، یہ امت مسلمہ کے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں، جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر کوئی کسی کا کچھ بھی نہ ہو، کوئی بھی کسی کا ساتھ نہ دینا تو میں تو ہوں نا، اور میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ بڑے اتراتے تھے کہ سپر پاور ہیں، ہم بڑی ٹیک دیتے ہیں فلاں ملک کو، تو وہ فلاں کے اوپر کبھی عراق کے اوپر حملہ کروا دیں گے، کبھی فلسطین کو تباہ کروا دیں گے، کبھی کسی ملک کو۔ لیکن اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی لوگوں کو بتا دیں کہ ان سے پہلے ہم نے کئی شہر، کئی بستیاں جو وہ ہلاک کر دی ہیں، اور وہ زور میں ان سے زیادہ تھے، طاقتیں ان کے پاس بڑی تھیں۔ ان کے جسم کی بات کریں تو کہیں قرآن نے کہا کہ جسامت کے لحاظ سے وہ بڑے مضبوط تھے، وہ تو پہاڑوں میں گھر تراش لیتے تھے، لیکن اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے آج اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس بات پہ افسوس نہیں ہے، کیونکہ کل مسلمانوں کے بچے جب بلک رہے تھے، ہماری مائیں اور بہنیں جب چیخ و پکار کر رہی تھیں، تو یہی وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ان کو جلا دیں، ان کو ساڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ان کو زندگی کا حق نہیں ہے۔ لیکن رب تو پھر رب ہے نا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مظلوم اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ جب مظلوم اللہ سے کوئی بد دعا کرتا ہے، تمہارے خلاف کوئی دعا کرتا ہے، تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، اور اللہ کسی حقدار کو جو ہے اپنے حق سے روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا۔ آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جہاں نہ کوئی بمباری ہوئی، نہ کوئی کسی مسلمان حکمران نے یا کسی بھی غیر مسلم جتنے بھی حکمران ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو جانوروں کے ہم نے حقوق بنا رکھے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہی وہی مذہب کے لوگ ہیں، وہی قوم کے لوگ کہ جو منافق ہیں، نرے منافق ہیں خالص، کہ یہ آپ کو ورغلانے کے لیے یوں بھی کرتے ہیں کہ کبھی کوئی بطخ اور اس کے چھوٹے بچے سڑک سے گزر رہے ہوں تو یہ تصویریں شیئر کر دیتے ہیں کہ جی جناب ہم تو پرندوں کی، جانوروں کی بھی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اگر ایک بطخ گزر رہی ہے تو گاڑیوں کی لمبی لائنیں جی لگی ہوئی ہیں، اور ہم تو کسی جانور کو، کسی پرندے کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ پھر ہمارے یہ نوجوان ہیں کہ یہ ایسی تصاویر شیئر کر کے نا ساتھ لکھ دیتے ہیں، جن کو اسلام کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمانوں سے تو یہ بھی اچھے ہیں، دیکھ لیجئے یہ کیسے بلی کا خیال کر رہے ہیں، کیسے یہ جانوروں کا خیال کرتے ہیں، ایک بطخ ہی کیا گزر رہی ہے، اس کے بچے ہیں ساتھ تو پوری ٹریفک جی جام ہو گئی۔ یہ ان کی نری منافقت ہے، یاد رکھیے گا۔ اصل قرآن
اس بارے میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب ہاں یہ لوگ وہ ہیں، یہ اس وقت اللہ نے فرمایا یہ تم سے راضی ہوں گے جب تم دین اسلام کو چھوڑ دو، مذہب اسلام کو چھوڑ کے ان کے مذہب کے مطابق چلنا شروع کر دو، تو یہ پھر بڑے راضی ہوں گے، کہیں گے ہاں اب یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، یہ منافقت کی بڑی بڑی مثالیں سوچ لیجئے گا۔ تم مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے، اگر کلمہ گو ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو ہلکا مت لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے، کلمے کی بڑی شانیں ہیں، تو رب کی توحید کی بڑی شان ہے، رب کے نبی کی نبوت اور رسالت کی، آپ کو اللہ نے ایمان سے جیسی دولت نصیب کی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کسی بھی چال کا حصہ نہ بنے اور ان لوگوں کی چالوں کو سمجھیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دکھاتے دایاں ہاتھ ہیں اور مارتے جو ہے وہ بایاں ہاتھ ہیں، اور انہی لوگوں نے فلسطین کے اوپر جو ظلم ڈھائے، یہ ان کی پیٹھ کے پیچھے آپ اگر کہیں نا کہ یہ بس ویسے ہی ویڈیو بنائی جا رہے ہیں لوگ، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کے ساتھ نہ ہونا تو میں تو فریاد سب کی سنتا ہوں، اور میں اگر چاہوں تو میں اس طرح آگ کی ایک چنگاری سے کیسے وہ آگ بھڑکی اور کیسے اس آگ کے عذاب کے لپیٹ میں جو ہے یہ پورے کا پورا علاقہ آ گیا، اور جہاں لوگ رو رہے ہیں، اب بلک رہے ہیں، اب وہی لوگ ترس رہے ہیں اس بات کو کہ کوئی ہماری مدد کرے۔ بس بات سمجھنے کی ہے، ہمارے فلسطینی بھائی جن کو شہید کیا گیا، جن کو مارا گیا، اور ان کے ذرا آپ دیکھیں نا جہاں وہ ان کے گلی محلے تھے، جہاں ان کی رہائشیں تھیں، کہ کیسے انہوں نے مسمار کروایا، کیسے مسمار کیا، کیسے اس اسرائیل کی پشت پناہی کی۔ اللہ کی پناہ انسان دیکھ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، لیکن کچھ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں بھی بڑا دکھ ہوا ہے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوا، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوا۔ کل ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ اقوام متحدہ ہوں، وہ کوئی بھی کسی پلیٹ فارم پہ جب آواز اٹھائی گئی، ہر آواز کو دبا دیا گیا، بس یہ عام بس باتیں ہوتی رہی ہر جگہ پہ کہ جی ان پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ فلاں میڈیا کہہ رہا ہے، فلاں جگہ پہ کہہ رہا ہے، لیکن کسی نے ان کا عملی طور پہ ساتھ نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بھی انتقام لے لیتا ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، وہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو رب نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت نصیب کی ہے۔